السلام علیکم دوستو، آج جو میری گفتگو کا ٹاپک ہے forgive so that you may be forgiven، معاف کرو تاکہ معاف کر دیے جاؤ۔ پورے شہر پر سناٹا طاری تھا۔ Fear and panic were spreading everywhere۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ قریش کے تمام بڑے سرداروں کے چہروں پر تفکر کے نشان تھے، because the news came، یعنی خبر آئی تھی کہ مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ آج قریش کی شان و شوکت، مین پاور، گھمنڈ و نخوت، پرائیڈ اینڈ اروگینس پر پانی پھر چکا تھا۔ ہر شخص کو اپنے اپنے مظالم اور ایٹروسائٹیز یاد آ رہے تھے، اور دل ہی دل میں وہ خود کو انتقام اور ریونج کے بھیٹ چڑھتا دکھ رہا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے the greatest being in the universe، یعنی کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر طرح کا کروئلٹی یعنی ظلم کیا تھا۔ They were plans to assassinate him، ان کے قتل کی منصوبہ بندیاں کی تھی۔ He was socially boycotted and forced to take refuge with his family in شعب ابی طالب، یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں خاندان سمیت پناہ لینے پر مجبور کیا گیا تھا، جہاں کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سیویئر اسٹارویشن یعنی شدید فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیلوڈ سٹی یعنی محبوب شہر، اپنا گھر بار اور اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ But today when he was returning to the Makkah in the form of a conqueror، یعنی آج جب وہ فاتح کی صورت میں مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ان کے دل میں انتقام کے جذبات نہیں تھے، بلکہ لبوں پر رب کی ثنا اور سر مبارک عاجزی کی وجہ سے اونٹ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جائیداد غصب نہیں کی، کسی کو نشان عبرت نہیں بنایا، didn't build the Eiffel Towers، یعنی کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، بلکہ قریش مکہ کی ایکسپیکٹیشن کے بالکل برعکس فیصلہ کیا اور فرمایا Today you all are forgiven، جاؤ آج تم سب معاف ہو۔ یہاں تک کہ ابو سفیان جیسا فیئرس انیمی یعنی سخت دشمن جو اسلام دشمنی میں پیش تھا، اس کو بھی معاف کر دیا، بلکہ اس کے گھر کو سیفٹی ہاؤس یعنی دارالامان قرار دے دیا۔ It was a great example of great honor and forgiveness، یعنی اعلیٰ ظرفی اور معافی کی یہ وہ عظیم مثال تھی۔ There is no precedent in history، یعنی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عظیم اخلاق کی بدولت بے شمار مشرکین نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے and they become our followers۔ Forgiveness is a great moral quality، معافی وہ عظیم اخلاقی صفت ہے جس کی بدولت انسان اپنے دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ یہ احسان کا وہ دائرہ ہے جس میں آ کر بڑے سے بڑے ظالم کا دل بھی پگھل جاتا ہے۔ And he is ashamed of what he has done، یعنی وہ اپنے کیے پر شرمسار ہو جاتا ہے۔ Every forgiving person is doing good to himself as well as to others۔ ہر معاف کرنے والا انسان دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے کہ اس عمل سے اس کے دل و دماغ کا وہ تمام بوجھ اتر جاتا ہے جو اس کو بار بار انتقام یعنی ریونج لینے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک لیڈی تھی جس کے ساتھ خاندان کے کچھ افراد نے ناانصافی کی تھی۔ خاتون نے ان تمام مظالم اور ایٹروسائٹیز یعنی اتیاچار کو اس حد تک اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا
she had made up his mind on this, कि सोच सोच कर वो नफ्सियाती मरीजा बन गई। She became psychiatric patient, और बिस्तर तक जा पहुंची। उनको किसी वेल विशर और खैर खाह ने वासिफ अली वासिफ के पास जाने का मशवरा दिया। वह वासिफ साहब के पास गई और उनसे अपने मसले का हल पूछा। वासिफ साहब ने फरमाया, मुआफ कर दो, उन तमाम लोगों को माफी दे दो जिनके चेहरे सोने से पहले आपके ज़हन में आते हैं और आपको अजियत देते हैं, whose faces come to mind before you go to sleep and hurt you। मुहतरमा ने ना चाहते हुए भी उनके मशवरे पर अमल किया और she followed his advice, और सबको माफ करके उन तमाम ज्यादतियों को, उन तमाम अत्याचार को, उन तमाम मजालिम को दिल से निकाल फेंका, तो चंद ही दिन में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। So in a few days she was completely healed, और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ गई। रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। तुम लोग जमीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। मुआफ करने से इंसान की इज्जत घटती नहीं बल्कि उसमें इजाफा होता है। बाज लोग मुआफ करने को अपनी तौहीन और कमजोरी समझते हैं, जबकि मुआफ करना इस बात का सबूत है कोई इंसान मजबूत नर्व्स, स्ट्रॉन्ग आसाब का मालिक है, वह दुनिया व आखिरत में इज्जत का हकदार ठहरता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और जो बंदा माफ कर देता है, बिलव प्रोफेट से द पीपल हु फॉरगिव, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। माफ करने का एक फायदा यह है कि इंसान का बड़े से बड़ा डिसएग्रीमेंट यानी इख्तिलाफ भी खत्म हो जाता है। माफ करने वाला इंसान साइकोलॉजिकली और मेंटली यानी ज़हनी तौर पर सेहतमंद और हेल्दी रहता है। वो जिस्मानी तौर पर भी अच्छा होता है, उसके जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम मजबूत होता है। His body immune system become strong। हर मुआफ करने वाला एक खुशहाल इंसान होता है, जबकि उसके बरअक्स न करने वाले इंसान के चेहरे से करख्तगी साफ झलकती है। मान लीजिए कि आपने 1 किलोग्राम की कोई चीज हाथ में पकड़ी, आप 3-4 मिनट आसानी उसको पकड़े रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको 10 घंटों तक पकड़े रखें तो इसके बाद आपका हाथ सुन हो चुका होगा, और अगर इसको 2 दिन तक पकड़े रखें तो उसके बाद आपके हाथ की यह हालत होगी कि आपको किसी माहिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और अगर 10 दिन तक इस चीज को पकड़े रखें तो ऐन मुमकिन है कि इसके बाद आपका हाथ का ऑपरेशन करना पड़ जाए। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमने अपने साथ होने वाली छोटी बड़ी ज्यादतियों, मजालिम और अत्याचार के बोझ को उठाया होता है और कई साल इस हालत में गुजार देते हैं। आप खुद सोचें कि ये चीज हमारी ज़हनी सेहत पर किस कदर शदीद अंदाज में असर अंदाज होती होगी। लेकिन अगर मुआफी वाला रवैया इख्तियार किया जाए तो इंसान बहुत सारी नफ्सियाती और साइकोलॉजिकली और जिस्मानी बीमारियों से बच जाता है। इंसान फितरत पर पैदा हुआ है, फितरत के मुताबिक चलना उसके लिए जरूरी है। जब भी वो हसद, कीना और इंतकाम के जज्बात रखता है, whenever they have feeling of jealousy, resentment and revenge, तो ऐसे में वो फितरत से दूर हो जाता है। दूसरी अहम चीज ये है कि माफ करने का हुक्म रिवलेशन यानी वही से मिलता है। वही इंसान की अक्ल से बालातर चीज है। जब इंसान फितरत को और अक्ल से बालातर चीज वही को छोड़ देता है तो फिर उसकी शख्सियत में कई सारी शिकने पैदा हो जाती है, और ये शिकने दरअसल उसकी सोच की होती है। सोच की ये खामी इंसान के जिस्म पर जाहिर होता है और फिर वह किसी न किसी बीमारी में मुब्तला नजर आता है। इसी वजह से बड़े बड़े सूफिया फरमाते हैं कि दुआ मांगने से पहले सबको माफ करना चाहिए, क्योंकि इंसान और उसके रब में हाइल होने वाली चीज उसकी अना है, उसकी ईगो है। जब अना की दीवार नहीं होगी
تو پھر رب اپنے بندے کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی بخشے گا۔ دوسروں کو معاف نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل حسد اور کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ آگ کے انگارے ہیں۔ فرض کرے ایک شخص کے ہاتھ میں کوئلے کے ٹکڑے ہیں جو وہ دوسرے انسان کو مارنا چاہتا ہے، تو دوسرے انسان کو کوئلے بعد میں لگیں گے، سب سے پہلے اس کا اپنا ہاتھ جلے گا۔ معافی نہ دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں فل اسٹاپ لگ جاتا ہے، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا، وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو نتائج نہیں مل رہے ہوتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی طور پر آگے نہیں بڑھ پاتا ہے اور نہ ہی پروفیشنلی۔ معاف کرنے سے انسان عام نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ There are 3 ways to forgive۔ معاف کرنے کی 3 کیفیات ہیں۔ فرسٹ وے یعنی پہلی کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن لے نہیں سکتا، یہ ہے بے بسی۔ دوسری کیفیت سیکنڈ وے، دوسری کیفیت یہ ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے اور اس نے بدلہ لے بھی لیا۔ تھرڈ وے یعنی تیسری کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا اور وہ اختیار رکھتا ہے لیکن اختیار کے باوجود بھی وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ He has authority despite it he forgives the wrongdoer۔ اب وہ ایک اونچے مقام پر فائز ہو گیا۔ Now he has risen to high palace۔ اس کے بعد ایک اور کیفیت بھی ہے جس میں وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس پر احسان بھی کر دیتا ہے اور اس کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ یہ انبیاء، اولیاء اور درویشوں کا مقام ہے۔ ہمیں بھی معافی کی روایت کو بڑھانا چاہیے کیونکہ آج حسد کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ Because there are so many jealous people today۔ انتقام کے جذبات رکھنے والے بے شمار لوگ ہیں۔ There are countless vengeful people۔ لیکن برداشت کرنے والے اور معاف کرنے والوں کی شدید کمی ہے۔ But there is severe lack of tolerance and forgiveness۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نفرت، تعصب اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے۔ That's why hatred, prejudice and unhappiness are rampant in the society۔ میرے دوستو، آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات میں درگزر اور عفو سے کام لیں گے۔ We live our personal and professional lives as well as human beings will deal in all matters with forgiveness and kindness۔ بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ Rather we will deal kindly with them۔ یہی وہ راز ہے جس کی بدولت حسد، کینہ اور انتقام کی اس فضا کو ختم کیا جا سکتا ہے، پیار و محبت اور خلوص کو بڑھایا جا سکتا ہے اور رب کی مغفرت و رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ No doubt forgive so that you may be forgiven۔ بے شک جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ انہی ساری باتوں کے ساتھ یہیں پہ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔